بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جس نے انسانوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان عبادت کے ذریعے اصلاح کی، لوگوں کے فساد، بگاڑ اور خرابیوں کو دور کیا، دلوں میں نور کو منور کیا، ایمان کی روشنی سے لوگ دنیا بھر میں غالب ہو گئے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، عبادت کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، ترغیب دلائی ہے. اور یہ عبادت انسان کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے. عبادت کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے، محبوب بندہ بنتا ہے. عبادت کے ذریعے انسان اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے ماتحتین اور اپنے درمیان رہنے والے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے. عبادت کے ذریعے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، رب العالمین دل کو منور کر دیتا ہے، اور عبادت کے ذریعے انسان جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. عبادت ایک بابرکت عمل ہے جس کے ذریعے رب العالمین کی رحمت بندہ حاصل کرتا ہے، زندگی میں رب العالمین کی برکت کو پاتا ہے. زندگی کے ہر موڑ میں یہ عبادت انسان کے کام آتی ہے. اسی لیے مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتا رہے. اس کے لیے عبادت سے چھٹکارا نہیں ہے. کوئی ایسا وقت، ایسی گھڑی، ایسا مہینہ اور ایسا سال نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اب بندوں کے لیے عبادت کرنا نہیں ہے.
جب سے بندہ بالغ ہوا، بلوغت کے بعد سے، مکلف ہونے کے بعد سے آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اس عبادت کی طرف ترغیب دلانے اور دعوت دینے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث کیا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، آسمانی کتابوں کے ذریعے نبیوں کی زبانی عبادت کرنے پر دنیاوی اخروی فائدے بتائے گئے، اور عبادت کرنے پر کل قیامت کے دن کی عظیم نعمت جنت ملنے کا وعدہ کیا گیا، تاکہ لوگ اس کی رغبت میں آ کر، جنت کے حصول میں آ کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ بندے کے اندر جب بندگی حد درجے ہو، بندے کے اندر جب اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کا جذبہ حد درجے ہو، تو خود بخود بندہ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں میں، مکے والوں کے درمیان بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، اخلاقی بگاڑ ان کے اندر پایا جاتا تھا، عقیدے کی خرابی ان میں پائی جاتی تھی، لیکن رب العالمین نے آخری نبی اور آخری کلام کے ذریعے جب انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا گیا، وہ لوگ اللہ کی توحید کو اپنائے، موحد بنے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، تو اس کے بعد ان کی ساری خرابیاں ختم ہو گئیں، دل کی بیماریاں دور ہو گئیں، ذاتی دشمنیاں ختم ہو گئیں، اخلاقی جس قدر گراوٹ ان میں پائی جاتی تھی وہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عبادت کا فائدہ ہے، ایک اللہ کو ماننے کا فائدہ ہے، ایک اللہ کے نازل کردہ دین پر چلنے کا فائدہ ہے کہ اس سے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیا کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم عظیم ثمرات وہ پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی طرف ترغیب دلانے اور لوگوں کو عبادت کی طرف لوٹانے کے لیے سال بھر میں کئی ایسے موسموں کو رکھا ہے، کئی ایسے دنوں کو رکھا ہے تاکہ لوگ ان موسموں کو پا کر، ان دنوں کو پا کر اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور زیادہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور زیادہ اللہ کی عبادتیں کریں، تاکہ عبادت کرنے پر جو فائدے، جو فیض انہیں ملنے والا ہے وہ ساری چیزیں ان کے حق میں ہو سکے۔ انہی موسموں میں رمضان کا مہینہ ایک موسم ہے، عبادت کا موسم ہے، اور انہی موسموں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ ایک موسم کے طور پر رب العالمین نے رکھا ہے، اور اس ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن عبادت کے خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں احادیث میں ان دنوں کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ لوگ ان ایام کو پا کر، اس موسم کو پا کر اور اپنے اندر اللہ کی عبادت کا، اطاعت کا جذبہ پیدا کریں اور عبادت کر کے رب العالمین کا تقرب حاصل کریں۔ محترم حضرات، 2 دن کے بعد جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا ہے،
اور حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے، ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کیا جائے گا، جنگ و جدال کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسے عظیم مہینے ہیں کہ ان مہینوں کو عبادت میں گزارنا ہے، اطاعت میں گزارنا ہے، معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، رب العالمین کے نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھ کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہوئے ان مہینوں کے دنوں کو اور راتوں کو گزارنا۔ اور ان 4 مہینوں میں جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت اس مہینے میں مذکور عبادات کے اعتبار سے، ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ خاص عبادتیں بتائی گئی ہیں اور اسی قدر کچھ عام عبادتیں بتائی گئی۔ اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا ذکر تکرار کے ساتھ 1 سے زائد مرتبہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر بتایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت دنوں کی اور قسم ہے طاق دنوں کی۔ رب العالمین نے یہاں پر ابتدائی آیات میں ایام کا ذکر کیا ہے، دن کا ذکر کیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہاں پر جن ایام کا ذکر کیا گیا یہ سارے وہی ایام ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں شامل ہیں۔ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور جفت دنوں سے مراد، دن سے مراد یہ عید کا دن ہے، اور طاق دن سے مراد یہ عرفہ کا دن ہے، اور یہ سارے دن ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں شامل ہے، 10 دنوں میں شامل۔ اور اس کے علاوہ رب العالمین نے ایک آیت میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ لوگو تم گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ گنتی کے چند دن کیا ہیں؟ علماء نے بتایا کہ یہاں پر معدودات، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد کا دن، اور 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کی بات بتائی گئی ہے۔ ایام معدودات سے مراد یہاں پر ایام تشریق ہیں، اور یہ ایام تشریق ذی الحجہ کے مہینے میں شامل۔ ایک اور آیت میں رب العالمین نے فرمایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ کثرت سے معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور معلوم دن کیا ہیں؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر معلوم دن سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اسی قدر جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے متعلق رب العالمین نے فرمایا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 10 راتیں ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ وہ 30 راتیں ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، 10 راتوں کو مزید ہم نے بڑھا دیا۔ اور اس مسئلے میں امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 30 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور جو 10 راتوں کا اضافہ بعد میں کیا گیا، 40 دن مکمل، 10 راتوں کا جو اضافہ بعد میں کیا گیا، تو اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی ایام میں بلایا تھا، انہی ایام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ تو ذی الحجہ کے ایام کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر کیا ہے، اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ما من ایام
العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں، سال کے جتنے بھی ایام ہیں، ان سارے ایام میں، سارے دنوں میں یہ دن اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں۔ جب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ان دنوں میں انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں پسندیدہ ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، قتال کرنے سے زیادہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جو میدان جنگ میں نکل جائے اس سے بھی زیادہ انسان جو عمل ان ایام میں کرتا ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کوئی انسان اپنی جان و مال کے ساتھ میدان جنگ میں نکل گیا لیکن جنگ کرتے کرتے وہیں وہ شہید ہو گیا، نہ اس کا مال لوٹا نہ اس کی جان لوٹی، تو یقیناً وہ انسان، اس کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی میدان جنگ میں گیا، شہید ہوئے بغیر، شہادت کا مرتبہ پائے بغیر اگر اپنی جان سے لوٹتا ہے اور اپنے سواری اور مال کے ساتھ واپس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے بھی زیادہ جو عشر ذی الحجہ میں عبادت کرے اللہ کے یہاں وہ عبادت بہت پسندیدہ ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کے عید کا دن ہے۔ عید کا دن یوم النحر، قربانی کا دن اللہ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اور پھر اس کے بعد کا دن یوم القر، اس کے دوسرا دن 11ویں تاریخ کا دن اللہ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اور یہ ایام بھی ذی الحجہ میں شامل ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ان کا شمار ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سارے ایام میں سب سے افضل ہیں۔ اور اسی قدر محترم حضرات، سلف صالحین اسی فضیلت کے اعتبار سے ان ایام کی بڑی قدر کرتے تھے، ان ایام کی حرمت کا، عظمت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ جیسے رمضان کے آخری عشرے کا لحاظ کرتے، جیسے محرم کے ابتدائی 10 دنوں کا لحاظ کرتے، تو اسی قدر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا بھی سلف صالحین بڑا ہی لحاظ کرتے تھے، کثرت سے ان ایام میں عبادت کرتے، اطاعت کرتے، رب العالمین کو یاد کرتے، اور اپنے آپ کو معصیت سے، نافرمانی سے بالکل دور رکھا کرتے تھے۔ محترم حضرات، ہماری زندگی میں ایام آنے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان آنے والے ایام کا بہترین استقبال کریں، جیسے ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھایا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اسی لیے لوگ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کر لیتے ہیں، اور رمضان میں روزہ رکھ کر، نمازوں کا اہتمام کر کے، صدقہ خیرات کر کے بہت ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ یقیناً رمضان کا مہینہ بھی وہ عبادت کا موسم ہے، رب العالمین نے بندوں کو رب العالمین کا تقرب دینے، قربت عطا کرنے کے لیے عطا کیا ہے، رب العالمین پر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول کرنے کے لیے عطا کیا ہے، اور اسی قدر یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس مہینے کے ابتدائی ایام بھی یہ عبادت کے موسم میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کا بھی بہترین خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں، اور ان ایام کے آنے سے پہلے ہم ان ایام میں عبادت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، معصیت سے رکنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور رب العالمین سے یہاں دعا کرتے رہیں جیسے ہم رمضان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آنے والا مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی ایام کئی ناحیوں سے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور اس کی فضیلت بعض خاص عبادتوں کے اعتبار سے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں بعض خاص عبادتوں کو رکھا ہے، ان عبادتوں کی وجہ سے ان ایام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم ان ایام میں کیے جانے والی خاص عبادتوں کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان ایام میں کیے جانے والے خاص عبادتوں میں ایک عبادت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھو اور تم میں کا کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے اور اپنے بال کاٹنے سے رک جائے۔ ناخن نہ کاٹنا اور بال کا نہ کاٹنا ان ایام کے عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک، خواہ وہ قربانی 10ویں تاریخ کو کرتا ہے، 11ویں تاریخ کو، یا کہ 12ویں یا 13ویں تاریخ کو کرتا ہے، جس تاریخ میں وہ قربانی کر رہا ہے اس تاریخ تک اپنے ناخن نہ نکالے اور اپنے بال نہ نکالے۔ یہ عبادت ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، تو یقیناً وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے رب العالمین کے یہاں وہ ثواب پائے گا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیوں ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت اللہ ہی بہتر جانتا۔ رب العالمین نے حکم دیا، بس ہمیں اس پر عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہی ایک امتحان ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اصحاب سبت کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا۔ کیوں روکا گیا تھا؟ ان کا امتحان تھا کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کوئی حیلہ سازی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس پر بندہ اللہ کے یہاں ثواب پاتا ہے۔ اور محترم حضرات، اسی قدر ان ایام کی خاص عبادتوں میں ایک عبادت ہے، عظیم عبادت حج کرنا۔ یہ ارکان اسلام میں شامل ہے۔ جو بندہ مستطیع ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے طاقت دی ہے، جسمانی طور پر مستطیع ہے، مالی طور پر مستطیع ہے، جو سفر کر سکتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے، اور یہ حج بڑا ہی عظیم عمل ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اور اس حج میں کوئی غلطی نہیں کرے، زبان سے، اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، گالی گلوچ نہ کرے، تو وہ حج کر کے جب لوٹتا ہے تو گویا کہ وہ ایسے لوٹ رہا ہے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک ہو کر وہ لوٹ رہا۔ یہ عظیم عبادت ان ایام میں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم عبادت کو ان ایام میں رکھا، اور ان ایام کی خاص عبادات میں ایک عبادت عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عرفہ کا روزہ بھی ان ایام کی خاص عبادتوں میں شامل ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها، کہ عرفہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں اللہ پر کہ اس روزے کو رکھنے پر اللہ تعالیٰ اگلے سال کے، پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی، تعلیم دی، اور کہا کہ روزہ رکھنے کا اتنا عظیم فائدہ ہے کہ بندہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بارہا اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، عرفہ کی روزے کی اہمیت بتا کر اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ لوگ اس روزے کا اہتمام کریں، اور یہ روزہ بھی انہیں ایام میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی قدر یہ عرفہ کا دن بھی بڑا ہی عظیم دن ہے،
جس کے بارے میں کہا گیا الحج عرفہ کہ اگر کوئی عرفہ میں قیام کیا اسی کا حج پورا ہے، اگر کوئی عرفہ میں قیام نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ تو 9ویں تاریخ اور جس تاریخ میں حاجی جس زمین جس علاقے میں قیام کرتے ہیں وہ عرفہ کا علاقہ ہے، تو گویا کہ اس دن کی اہمیت اس جگہ سے ہو جاتی ہے، اس عظیم عبادت سے ہو جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ کہ عرفہ کے دن جو قیام عرفہ کے میدان میں کرے تو اسی کا حج ہے۔ محترم حضرات، عرفہ کا دن ایسا عظیم دن ہے کہ اس دن رب العالمین نے قرآن مجید کی عظیم آیت کو نازل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے بارے میں یہودی نے آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے خلیفہ، جو آیت آپ کے پاس ہے اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے عید کا دن مناتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ کہا کہ یہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کس دن اتری، وہ دن کون سا تھا مجھے معلوم ہے، وہ عرفہ کا دن تھا کہ عرفہ کے دن رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ تو اس دن کی اہمیت و فضیلت قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اور اس عظیم آیت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ عرفہ کا دن انہی ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں شامل ہے۔ محترم حضرات، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے کہ ان ایام میں انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ خاص اعمال میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان جس حالت میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، ہر ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی یہ ایام ذکر کے ایام، اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ حاجی جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر لبیک اللہم لبیک کے ذریعے تلبیہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جو حاجی حج کو نہیں جاتے، یہاں پر رہتے ہیں، حج سے دور ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ وہ کثرت سے ان ایام میں ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایام معدودات میں ذکر کرنے کی تعلیم ہے، ایام معلومات میں ذکر کرنے کی تعلیم ہے، چاہے وہ ایام تشریق ہو یا کہ اس سے پہلے کے 10 دن ہو، یہ سارے کے سارے دن ذکر کے دن ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ایک حدیث میں کہا گیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ لوگوں تم ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، الحمدللہ کے کلمے کا ذکر کرتے رہو۔ یہ ایام ذکر کے ایام ہے۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا تو ان ایام میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر میں رہتے تو اللہ کو یاد کرتے، تکبیرات پڑھتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ اگر بازار میں چلے جاتے تو بازار میں جاتے ہوئے بھی زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے، تکبیرات پڑھتے۔ ان کے تکبیرات کے پڑھنے کو دیکھ کر، ان کے زبان سے اللہ کے ذکر میں نکلنے والے کلمات کو سن کر دوسرے لوگ بھی ذکر میں لگ جاتے، تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی قدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینا میں ہیں اور مینا میں اپنے قیمے میں ہیں، تو اپنے قیمے میں رہ کر زور زور سے تکبیرات، بلند آواز سے تکبیرات پڑھ رہے ہیں، تو ان کی آواز کو سن کر دیگر صحابہ، دوسرے مینا میں موجود لوگ سب کے سب تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ دن بڑے ہی عظیم دن ہیں۔ ان ایام میں انسان جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ وہ عمل رہے گا۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے خاص طور سے 10 دنوں میں اور ایام تشریق میں ذکر کی بات بتایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں کیے جانے والے عبادات میں ایک خاص عبادت اللہ کا ذکر کرنا، جو عرفہ کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اسی عرفہ کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے وہ سب سے افضل دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے اور میں بھی کرتا ہوں۔
آپ نے بتایا یہ دعا ہے جو میں بھی کرتا ہوں، انبیاء کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسے افضل الدعا بتایا گیا، یہ افضل الذکر ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا، اس کی قدرت کو ثابت کرنا۔ بندہ یہ کثرت سے پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھتا ہے۔ یقیناً یہ افضل الذکر اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور احادیث میں کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر کے کلمات میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ یہ خاص اعمال میں شامل ہے کہ ان ایام میں بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ محترم حضرات، ان ایام کے خاص اعمال میں ایک عمل ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنا ان ایام کے اعمال میں سے خاص عمل ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قربانی کے وقت میں بندے جانور ذبح کرتے ہیں، جو جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا، اس لیے کہ بندہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا، اللہ کے لیے جانور کا خون یہاں بہا رہا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس نے اپنے روپے پیسے لگائے، اور اللہ ہی کی خاطر یہ عظیم عبادت کو بندہ انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، یہ ان ایام کے خاص اعمال میں شامل ہے۔ محترم حضرات، ان ایام کے خاص اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے جس سے ہمیں اسلام کی خوبی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ان ایام کے خاص اعمال میں عید کا دن، اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق، ان دنوں میں کھانا پینا، ہدیہ دینا، لوگوں میں گوشت کو تقسیم کرنا، یہ عظیم اعمال میں، ان ایام کے اعمال میں شامل۔ ذرا دیکھیے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے کہ اسلام کے یہاں اگر کوئی اللہ کی خاطر کھانا نہ کھائے، روزہ رکھے، تب بھی اسے ثواب ملتا۔ اگر کوئی اللہ کی خاطر پیٹ بھر کر کھاتا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا۔ عید سے پہلے کا دن عرفہ کا دن ہے جہاں کھانے سے روکا گیا، لیکن اس کے بعد کے دن کھانے کے دن ہے، وہاں روزہ رکھنا منع ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، نہ بھوکا رہ سکتا ہے کسی کو بھوکا رکھ سکتا۔ یہ اسلام کی خوبی، اور جو اللہ کی خاطر جو بھی عمل کرے اس کے حکم کے مطابق، جو شریعت اس نے دی ہے اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اگر وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے تب بھی ثواب، اگر اپنے پیٹ کو بھر لے تب بھی ثواب۔ تو ان ایام کے خاص اعمال میں عید کے دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق 3 دن کھانا پینا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ عبادت میں شامل ہے۔ جہاں بندہ اللہ کے لیے کھاتا ہے، اللہ کے لیے پیتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے، ذکر کرنے اور صدقہ کرنے کے ایام ہیں، کہ اس میں انسان کھائے، اللہ کے لیے کھائے، اس میں انسان صدقہ کرے، اللہ کے لیے صدقہ کرے، اور اس میں انسان اللہ کا ذکر کرے۔ تو اگر کوئی اللہ کے لیے کھاتا ہے، اب اچھے غذائیں کا استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ خاص اعمال ہیں جو ان ایام میں کرنے کی شریعت نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ ان ایام میں کچھ عام اعمال بھی ہیں، عام کام بھی ہیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے، جن کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان عام اعمال میں ہر طرح کی عبادت شامل، چھوٹی بڑی عبادت شامل ہے، نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، صدقہ خیرات شامل ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شامل ہے، اللہ سے استغفار کرنا شامل ہے، صلہ رحمی کرنا شامل ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا شامل ہے، بچوں کی تربیت کرنا شامل ہے، دوسروں کے کام آنا شامل ہے، کسی کی مصیبت کو دور کرنا شامل ہے، حقوق اللہ میں سے کوئی حق ادا کیا جائے، حقوق العباد میں سے کوئی حق ادا کیا جائے، یہ سارے کام ان ایام کے کام ہیں، اور ان ایام میں بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے رب العالمین کے یہاں وہ نیکی بہت پسندیدہ نیکی، بڑی پسندیدہ نیکی۔ محترم حضرات، جیسے ہی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آتا ہے، یقیناً کئی لوگ اپنے گھروں میں ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں، اگر کوئی گانے سننے کے عادی ہیں تو گانا سننا بند کر دیتے ہیں، رمضان کی عظمت میں، اس کی اہمیت میں۔
تاکہ بندہ کم سے کم اس مہینے میں اللہ کو یاد کرے، اس کی رضا اس مہینے میں حاصل کرے، اچھی بات. لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ تو اپنی پوری زندگی بھر نافرمانیوں سے دور رہے، ٹی وی سے دور رہے، میوزک سے دور رہے، جو بھی وہ برے کام کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، سارے سال بھر کے دنوں میں اسے دور رہنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ان ایام میں جو فضیلت والے ایام ہیں، جو عبادت کے موسم کے طور پر دیے گئے ہیں، جو حرمت والے ایام ہیں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ ان ایام میں معصیت سے رکنے کی کوشش کرنا، ان ایام میں اور زیادہ عبادت کے اطاعت کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ عام دنوں میں فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، چاہیے کہ یہ ایام آ رہے ہیں، ان ایام میں فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے. اور اگر کوئی صرف فرض روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، چاہیے کہ ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرے. جس طرح کی بھی نیکی وہ انجام دے سکتا ہے، اس نیکی کو ڈھونڈ تلاش کر کے انجام دینے کی کوشش کرے. یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ گزرا. رمضان میں یقیناً بہت سارے لوگوں کے روزے چوک گئے ہوں گے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں، ابتدائی 9 دنوں تک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے. 9ویں تاریخ کا روزہ عرفہ میں شامل ہے، بقیہ 8 دن بندہ روزے رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ ان ایام میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اگر کسی کے روزے چوک گئے ہیں، ان ایام میں مکمل کر لیں، ان ایام میں قضا کر لیں، تاکہ روزے کی قضا بھی ہو جائے اور ان ایام کا صحیح حق بھی ادا ہو جائے. ان ایام کو صحیح طور پر اللہ کی خاطر صرف کرنے کا معاملہ بھی طے ہو جائے. جو روزے کسی کے چوک گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، ان ایام کی قدر کر لیں، ان ایام کا لحاظ رکھیں اور روزوں کا خاص اہتمام کریں. محترم حضرات، رمضان کے مہینے کی طرح ذی الحجہ کے مہینے کے بھی عبادت کے معاملے میں لحاظ رکھنا ہے، توجہ دینا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے میں جو چیزیں ہمارے سامنے بار بار تذکرے میں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں جو عام عبادتیں کی جاتی ہیں، ان عام عبادتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں شامل. ان عام عبادتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں شامل. اگر بندہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھے تو اس میں بہت ساری سنتیں انسان کو مل جاتی ہیں. اس میں سے ایک عظیم سنت یہ ملتی ہے کہ خانوادہ ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے عظیم سنت یہ ملتی ہے کہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی بات کو مانے، ان کی خدمت کرے. جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات مانی اور صرف ایک کہنے پر کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، کہا کہ ابا جان ذبح کر دیجئے. باپ کی بات ماننا، ماں باپ کی خدمت کرنا ان ایام کے عام عبادات میں، اعمال میں شامل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کے خاندان کی زندگی سے ہمیں نمونہ رسوا ملتا. چاہیے کہ نوجوان بچے اگر جن کے زندگی میں ماں باپ موجود ہیں، جن کے سامنے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنائیں، عمل کریں. اس لیے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، تب جا کر انسان کو ان کی قدر و منزلت کا علم ہوگا. تب انسان محسوس کرے گا کہ میرے ماں باپ میرے سامنے تھے. اس وقت تک زندگی کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں. صبر کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، بردوباری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ درمیان بہتر سلوک کرتے ہوئے کیسے بہتر زندگی گزارنا. چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بات سیکھیں. اور اسی میں عام اعمال میں ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی تربیت ایسی کی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے بچے کی تربیت ایسی کی جس کی وجہ سے بچے نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، پیش کر لیا. تو گویا کہ یہ ایام بچوں کی تربیت کے ایام،
ان ایام کے عام اعمال میں بچوں کی صحیح تربیت، دینی تربیت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بچوں کو لے آنا، بچوں کے درمیان دینی جذبات کو پیدا کرنا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ماں باپ پہلے عمل کرنے والے بنیں، نمازی بنیں، دیندار بنیں، اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کریں، تو بچے بھی ماں باپ کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جب ماں باپ مسجد کا راستہ اپنائیں تو بچے بھی پیچھے پیچھے مسجد کا راستہ اپنائیں گے۔ ماں باپ جب 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں تو بچے بھی ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر نمازی بنیں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں جو سنتیں ملتی ہیں، ان ایام کے عام اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کی خاطر قربانی پیش کرنا، چاہے وہ قربانی وقت کی ہو، مال کی ہو، جان کی ہو، عزت و آبرو کی بھی ہو۔ دین کی خاطر اگر عزت کا معاملہ ہے وہاں پر کوئی اپنی عزت کا نہ دیکھے، دین کا خیال کرے۔ قربانی کیسی بھی ہو انسان پیش کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ان ایام کے عام اعمال میں سے کہ اللہ کی خاطر قربانی دینا، اور یہ قربانی عبادت کرنے میں اگر مشقت ہو رہی ہے تو مشقت کی قربانی دے، عبادت کرنے میں لگ جائیں۔ اگر مال خرچ کرنے میں بخیلی انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو مال کی محبت کی قربانی دیں اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ ان ایام کے عام اعمال میں یہ چیز شامل، جو ایام ہماری زندگی میں آنے والے ہیں یقیناً بڑے ہی عظیم عظمت والے، حرمت والے ایام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں۔ قدر کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے محترم حضرات کہ اللہ تعالیٰ یہ ایام ہمیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ان ایام کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو ان ایام کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، رب العالمین سے معافی مانگے۔ جو ایام آ رہے ہیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ ان ایام کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا کر، اے اللہ ان ایام میں ہمیں کثرت سے تیری اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ میں غافل ہو گیا تھا، اپنے عادات میں لگ گیا تھا، میں رجوع ہوتا ہوں، توبہ کر کے آتا ہوں، اے اللہ مجھے تیری طرف بلا لے، میری توبہ قبول کر لے۔ ان ایام کی قدر میں بات شامل ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اسی قدر ان ایام کی قدر میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ محترم حضرات 2 دن باقی ہیں ایام کے آنے میں، ہم اپنے اندر عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھے گا ہم برابر اطاعت میں رہیں گے، نافرمانی سے دور رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دیا، جو عزم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نافرمانی نہ کرنے کا عزم کر لے اور اس پر چلتا جائے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اگر کوئی اطاعت و فرما برداری کرنے کا عزم کر لے اور اس پر چلتا جائے تو رب العالمین غیبی طور پر اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا اور انسان آگے بڑھتا جائے۔ چاہیے کہ ہم آج اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے رب العالمین سے استغفار کریں اور عزم کر لیں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھے گا ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ذی الحجہ کے ایام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ذی الحجہ کے ایام پانے کے بعد ان ایام کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت و عظمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان موسمی دنوں کی قدر کرتے ہوئے ان موسمی ایام میں کثرت سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر نافرمانی سے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک توحید پر قائم رہتے ہوئے بندگی میں جمے رہنے، استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم تمام کے خاندان والوں میں جن کا انتقال ہو گیا ہے، جو قبر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں،
زندگی میں آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین جو بے بیاہ ہیں، شادی کے بغیر لڑکے لڑکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین رشتہ، بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔